بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس کی بادشاہت اور سلطنت پوری کائنات پہ حاوی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمارے سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے اور چاہنے والوں میں سے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے جسمانی ہے یا روحانی ہے، اے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ پوری کی پوری کائنات، اس کا خالق اور مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی بڑی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور اس کو بیماری سے شفا دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے جتنے بھی وظائف ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ سینکڑوں کے اعتبار سے اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے 100% اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ہمارا عمل کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی کن فیکون والی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ وہ وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 100% نتائج عطا فرمائیں گے۔ اور ہماری طبیعت کے اندر بالکل بھی جلد بازی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم عمل کر کے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں۔ کسی مقصد کے لیے بھی ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو کرنے کے بعد اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے ذریعے سے ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے کہ میں اور آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہم جب بھی عمل کریں تو دوستو اس سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے کر جانا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، تو وہی رب ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو سمندر کے اوپر راستے دیے اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کیا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے کہ جس نے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا کر دکھایا اور اسی چھری کے ساتھ دمبے کو ذبح کر کے دکھایا۔ تو دوستو، یہ ابتدائی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں۔ یہ باتیں وظیفہ کرنے سے پہلے ضرور ہمارے دل میں ہوں، ہمارے دماغ میں ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مرید آئے۔ مریدوں کی ایک پوری جماعت تھی۔ آ کر انہوں نے عرض کیا، انطلب ارزاقنا، اے ہمارے حضرت، کیا ہم رزق کی طلب کرنا شروع کر دیں؟ تو حضرت نے فرمایا، فقال ان علمتم این ہی فاطلبوها، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رزق کی جگہ کا علم ہو تو طلب کرو، مگر اس بات کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ مریدوں نے پھر کہا، فقالوا انسأل اللہ ذالک، حضرت کیا پھر خدا سے ہم اس کی طلب کریں؟ تو حضرت نے فرمایا، فقال ان علمتم انہ ینساکم فذکروہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا دیتے ہیں
تو پھر تم انہیں یاد دلا دو، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ مریدوں نے دوبارہ کہا فَقَالُوا أَنَدْخُلُ بُيُوتَنَا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ کہ حضرت کیا ہم اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا التجرید مع اللہ شک، یہ بھی شک کی زندگی ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانا شک کی طرح نامناسب کام ہے۔ مریدوں نے پھر پریشان ہو کر پوچھا قالوا مل حیلہ، اے حضرت پھر کیا ہیلہ ہے، ہم کیا کریں؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ترک الحیلہ، یعنی ہیلے کو چھوڑ دو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ زہد اور توکل علی اللہ کے سلسلے میں ان کی نہایت بلند مرتبے پر مبنی ہے، یعنی اس واقعے کے اندر انہوں نے پوری امت کو یہ سمجھا دیا کہ بالکل اسباب کو ترک کر کے گھر میں بیٹھ جانا یہ بھی شک کی زندگی ہے، انسان شک میں ڈوبا رہتا ہے، اس لیے تمام اسباب ظاہری کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی کام اور عمل کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، توکل اس چیز کا نام ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، نہ کہ اپنے کیے ہوئے کام پر۔ تو دوستو آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک بڑی زبردست صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اگر آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کھرب پتی بننا چاہیں تو آپ بن جائیں گے۔ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، ہمیشہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، سورۃ القدر اس کا نام ہے، 30ویں پارے کی یہ صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، یہ والی پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے جب بھی آپ وضو سے فارغ ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کھرب پتی انسان بنا دے گا۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔